أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما اس کے ساتھ او ضلع جو نازل کیا گیا الیکا آپ پر وما اور جو ان ضلع نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے وہ بالآخرتی اور آخرت کے ساتھ ہم یقینون وہ یقین رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا ان سب کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی کو مانے کسی کا انکار کریں بلکہ اپنے رب کی سب باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی بحث و قیامت، جنت و دوزخ، حساب و میزان سب کو مانتے ہیں۔ قیامت چونکہ دنیا کے فنا ہونے کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخصوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان لائے اور مجھ پر بھی ایمان رکھیں، دوسرا وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، تیسرا وہ شخص جو اپنی لونڈی کو اچھا ادب سکھائے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ سورت کے شروع میں مومنوں اور کافروں کا بیان ہے، تو جس طرح کافروں کی 2 قسمیں ہیں یعنی کافر اور منافق، اسی طرح مومنوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عربی مومن اور دوسرا کتابی مومن۔ عربی مومن سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو عرب کے اندر رہتے تھے، پہلے کافر تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور کتابی مومن وہ ہے جو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ تھے، پھر جب ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی تو وہ اس پر ایمان لے کے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے۔ 4 آیتوں میں مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں، 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے اور آگے 13 آیات میں منافقین کا ذکر ہے۔ اب یہ جو 4 صفات ہیں یہ عام ہیں، یعنی عربی ہو، اجمی ہو، کتابی ہو، یہ غیر کتابی، انسانوں میں سے ہو یہ جنات میں سے، یہ سب کے لیے ہے۔ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اگلے انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی 3 چیزیں بغیر پچھلی 3 چیزوں کے معتبر نہیں، اس طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف پہلے بیان ہوئے ہیں، مثلا غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے سے دینا، حضور پر جو اترا اس پر ایمان لانا، آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ان کو ماننا اور آخرت پر یقین رکھ کر وہاں کام آنے کے لیے نیک اعمال کرنا، برائیوں اور حرام کاریوں سے بچنا، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور جنہیں اللہ کی طرف سے نور ملا ہے اور بیان و بصیرت حاصل ہو، اور انہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و نجات ہے۔ ابن عباس کی ہدایت کی تفسیر نور اور استقامت سے ہے اور فلاح کی تفسیر اپنی چاہت کو پا لینے اور برائیوں سے بچ جانے کی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی بعض آیتیں تو ہمیں ڈھارس دیتی ہیں اور امید قائم کرتی ہیں اور بعض آیتیں ہماری کمر توڑ دیتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لو میں تمہیں جنتی اور جہنمی کی پہچان صاف صاف بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم سے اولئک هم المفلحون تک پڑھ کر فرمایا یہ تو جنتی ہیں۔ صحابہ نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہیں۔ پھر آپ نے ان الذین کفروا سواء سے لے کر عظیم تک تلاوت کی اور فرمایا یہ جہنمی ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ دوستوں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔